अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, जैसे ही माह रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद नज़र आता है, ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। हर तरफ बहारें आ जाती हैं, सलातो सलाम की सदाएँ गूंजती हैं। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस जलसे एक खुशी का समा होता है। लेकिन साथ ही अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ कलमा गो हजरात जो अपने आप को मुसलमान कहलाते नहीं थकते, वो फ़ौरन जो है शिर्क व बिदअत की मशीन लेकर उन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों पर चढ़ दौड़ते हैं जो मिलाद शरीफ मनाने की सादत हासिल करते हैं। उनके मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होते हैं, जनाब कहाँ लिखा है, किसने लिखा है, कुरान पाक में है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिलाद मनाया, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने मिलाद मनाया। ये तो शिर्क है, ये तो बिदअत है, ये तो दीन में नया काम है, ये तो कहीं से साबित ही नहीं है। लिहाजा जो ऐसा काम करेगा वो तो मुशरिक हो गया, वो तो बिदती हो गया। आप झंडियाँ लगाएं, आप झंडे लगाएं, आप चरागा करें, आप लंगर पकाएं, आप महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करें, तो आप मुशरिक हैं, आप तो बिदती हैं। इस किस्म के बेशुमार किस्म के फतवे हम पर लगने शुरू हो जाते हैं कि जनाब ये बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रहा है। न जाने इन लोगों को क्या हो जाता है इन दिनों में। अपने वो जितने भी जलसे करें, जुलूस निकालें, सीरतुन नबी की कॉन्फ्रेंस करें, या उसके साथ जो है वो ख़त्म बुखारी के जलसे करें, या अपने सियासी और समाजी महफ़िल करें, वो सब जायज़ हैं। लेकिन जब वही काम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व अज़मत के लिए, आपकी नामूस के लिए किया जाए, तो करने वाले पर जो है वो शिर्क व बिदअत के फतवे लग जाते हैं। तो इस सिलसिला में उलमाए अहले सुन्नत का किरदार अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान और सुन्नत से साबित कर चुके हैं और करते आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार किस्म के किताबें हैं जो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें दलाइल मौजूद हैं, और कुरान पाक से भी साबित है, हज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमूदात से भी साबित है। ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना मिलाद मनाया, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने हज़ूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया। ये सब हम साबित कर चुके हैं। लेकिन फिर भी जिसने ना मानो की रट लगाई होती है, उनका मैंने एक हल निकाला है, और ये पिछले साल भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबूत पेश किया था, और जिसकी वजह से कुछ चेंजिंग भी आई है। आप हैरान होंगे कि ये जो हजरात हैं, ये कहने में कुछ और हैं, करने में कुछ और हैं, दिखते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इनकी दो पॉलिसियाँ ही नहीं जाती। अब ये आपके सामने स्क्रीन पर एक इश्तिहार आ चुका है। अभी आप इस इश्तिहार को गौर से देखें। ये पिछले साल का महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्तिहार है, जो कि डिस्ट्रिक्ट तंजीम अहले सुन्नत वल जमात डेरा इस्माइल खान ने छापा है। और ये कोई नया नहीं है, ये देवबंदियों का 77वां सालाना अज़ीमुश्शान 30 रोज़ा, ये लिखा हुआ है उस पर बाकायदा कि जलसे, यानी जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जलसा नहीं है, जलसे। और उसमें बाकायदा इन्होंने 30 दिनों का शेड्यूल जारी किया हुआ है कि आज फलां मस्जिद में प्रोग्राम है, आज फलां मस्जिद में प्रोग्राम है, आज फलां मस्जिद में प्रोग्राम है। ये 30 रोज़ा प्रोग्राम इनका जो है वो डेरा इस्माइल खान की देवबंदी करते हैं, और उसमें तमाम जो डेरा इस्माइल खान के इनके देवबंदियों के उलमा हैं, वो सारे के सारे बाकायदा तौर पर उनके नाम दर्ज हैं, उनके अलकाबात के साथ उनके अस्मा जो हैं वो दर्ज हैं, और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ बयान होना है, जिस चीज़ का बयान होना है, और जो मदऊ हजरात हैं उलमा, इनके शनाख़ा हजरात, वो सारे के सारे उनके बाकायदा नाम हैं, और एक बाकायदा शेड्यूल जारी किया गया है। रही बात मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस की, तो भाई ये 77वां सालाना पिछले साल था। 77वां सालाना अज़ीमुश्शान जुलूस, जो कि हक नवाज पार्क से शुरू होकर फलां फलां जगह पर ख़त्म हो रहा है। ये पूरी डिटेल इस इश्तिहार में दर्ज है। अब ये डेरा इस्माइल खान के देवबंदी हजरात 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद का जुलूस निकालते हैं। वो सारे के सारे उसमें शरीक होते हैं, और फिर वो जुलूस मुख्तलिफ चौकों से, चौराहों से, सड़कों से गुजरता हुआ एक मुकर्रर जगह पर जाकर इख्तिताम पजीर हो जाता है। अच्छा, पिछले साल का ये इश्तिहार है। अब ये अगला इश्तिहार देखें। अब इनकी दो पॉलिसी चेक करें कि पिछले साल के जुलूस, जो आज तक 77वां सालाना जुलूस था इनका, इससे पिछले जितने भी इश्तिहार हैं वो सारे के सारे उसमें इन्होंने लिखा कि जनाब ये ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे हैं। अब इस मरतबा क्या किया, अब ये इश्तिहार आप मुलादा फरमा रहे हैं स्क्रीन पर, ये लिखा हुआ है कि जलसे सीरतुन नबी के। बड़ी बात है, यानी पिछले मिलादुन नबी के हैं, और इस साल जो है इनको सीरत का ख्याल आ गया। क्यों आया है?
ہم نے تحقیق کی, ہمارے وہاں دوست وہ کچھ ہمیں باتیں بتاتے ہیں, تو میں نے کہا دوستوں تک شیئر کر دوں. ہوتا یوں اصل میں کہ یہ کیوں نکالتے ہیں وہاں پر جلوس, یہ ڈیرہ اسماعیل خان جو اندرون شہر ہے اس میں دیوبندی جلوس نکالتے ہیں, اور چونکہ وہاں ان کا غلبہ ہے, اور شہر کے باہر جو ہے وہ الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں یا رسول اللہ کہنے والے حضرات, ہم بریلوی حضرات جو ہیں وہ جلوس نکالتے ہیں. اصل میں یہ جلوس کے پیسے ملتے ہیں ان کو, وہاں سے بلدیاں سے جو گرانٹ ملتی ہے اس کو یہ آپس میں ہضم کرنے کے لیے جو انہوں نے وہ جلوس نکالا ہوا ہے, تاکہ جو ہے وہ لوگوں سے ہم یہ گورنمنٹ سے ہم پیسے وصول کریں اور یہ کہیں بریلوی حضرات کو نہ مل جائیں. تو صرف پیسوں کے لیے انہوں نے اس جلوس کا انعقاد کیا ہوا ہے. اچھا ہوا یہ کہ پچھلے سال اشتہار ہمارے ہاتھ آ گیا تو ہم نے اس کو جگہ جگہ جا کے لہرایا. تو انہوں نے پھر وہ باہر کے جو دیوبندی حضرات ہیں دوسرے شہروں کو, انہوں نے کہا یار تم روزی روٹی کے چکر میں ہماری مٹی پلید کروا رہے ہو. تو انہوں نے اس مرتبہ بجائے اس کے کہ میلاد النبی لکھیں, انہوں نے سیرت النبی لکھ دیا. چلیں جی آپ سیرت النبی کا جلسہ جو ہے جلوس جو ہے وہ آپ جلسے کر رہے ہیں. اچھا اب اس کے آگے پھر وہ جلوس وہی ہے, 12 ربیع الاول شریف والے دن ہی جلوس ہے. اچھا اب ہم کوئی مزید دلائل میں نہیں دینا چاہ رہا کہ کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا. ہمارے بس 2-3 سوالات ہیں دیوبندی حضرات سے کہ جو روٹی روزی کی خاطر جو ہے وہ جلوس کو جائز سمجھتے ہیں, آگے پیچھے ناجائز ہے. پورے ملک میں دیوبندی حضرات شور مچاتے ہیں کہ جلوس نکالنے والا مشرک ہے, بدعتی ہے, اور اپنا جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کا جلوس جو فضل الرحمان کا شہر ہے وہاں سے نکل رہا ہے اور بڑے دھوم دھام سے نکل رہا ہے. تو یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ دیکھنے میں کچھ اور ہیں, کرنے میں کچھ اور ہیں. عام طور پر جو ہے وہ ویسے دعا با جنازہ کے لیے حرام ہے, جائز ہی نہیں ہے. لیکن نواز شریف کی ماں فوت ہو جائے تو طارق جمیل دعا مانگتا ہے, وہاں جائز ہے. غریبوں کی ماں مر جائے تو کوئی جائز نہیں ہے. امیروں کی ماں فوت ہو جائے جواز کی طرف چلے جاتے ہیں آپ. چلیں میرے کچھ سوالات ہیں دیوبندی حضرات سے جو جلوس کے مخالف, اور میں تمام امام اہل سنت سے مخلصانہ گزارش کروں گا. اب آپ کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ اشتہار دکھائیں, اور اگر آپ کو واٹس ایپ پہ چاہیے تو آپ یہ ہمارا اسکرین پر نمبر آ رہا ہے, آپ اس پہ واٹس ایپ کریں, آپ کو اشتہار مل جائیں گے, آپ کو واٹس ایپ ہم بھیج دیں گے. تو میرے کچھ آپ ان کو کہیں گے جناب یہ ویڈیو کا جواب دے دیں, جو تمہارا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے. سب سے پہلے بتائیں کہ میلاد النبی کا جلوس جائز ہے یا نہیں ہے. اگر ناجائز ہے, کرنے والا مشرک بدعتی ہے, تو لگائیں آپ سارے دیوبندی اپنے علاقے کے علماء سے فتویٰ لے کر دیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے سارے دیوبندی جو مشرک ہو گئے بدعتی ہو گئے. اچھا دوسری بات, آپ نے اس مرتبہ سیرت النبی کہہ دیا ہے. چلے ہمارا آپ سے کوشچن ہے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں میلاد شریف جو ہے قرآن سے ثابت کریں, حدیث ثابت کریں, تو آپ سیرت النبی کا جلسہ ثابت کر سکتے ہیں قرآن و حدیث سے؟ اگر کر سکتے ہیں تو ہم منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سیرت النبی کا جلسہ اور جلوس جائز ہے, تو میلاد النبی کا جائز کیوں نہیں ہے؟ یہ میلاد النبی کا ہے بھائی, یہ میلاد النبی کا جلوس ہے, یہ سیرت النبی کا جلوس نہیں ہے. آپ نے اشتہار پہ واضح لکھا ہے اور باقاعدہ پورا ایک ٹائٹل اوپر لائن پوری نظر آ رہی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات لکھے ہیں. اب جو حضرات یہاں یہ بھی شور کرتے ہیں کہ میلاد النبی, تو حضور علیہ السلام کا میلاد تو 12 کو ہوا نہیں ہے, 9 کو ہوا ہے, 18 کو ہوا ہے. تو بھائی آپ کے مولوی تو 12 کو جلوس نکال رہے ہیں. تو جو ان کے پاس 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے کے دلائل ہیں کہ حضور علیہ السلام 12 کو ہی آپ کا ولادت باسعادت ہے, تو اگر جو دلائل یہ دیں گے وہی دلائل ہمارے اس قبول فرما لیجئے. بس ہمارا یہی چھوٹی سی التجا ہے کہ بھیا ہمیں پوچھنے کے کہ 9 کو ہے یا 18 کو ہے. بھئی آپ کے دیوبندی حضرات یہ کر رہے ہیں, تو اگر وہ 12 کو نکال رہے ہیں تو جائز ہے, اگر جائز ہے تو پھر ہمارے لیے بھی جائز ہے. اور یہ دیکھیں کہ دیوبندیوں کی دوغلا پالیسی دیکھیں, عوام کو انہوں نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. دیوبندی عوام سے میری مخلصانہ گزارش ہے, تعصب کی آنکھ اتارے, میں کوئی یہ آپ پہ ہیٹ نہیں کر رہا, میں تو آپ کو ایک آئینہ دکھا رہا ہوں کہ آپ کے جو حضرات ہیں, جن کی آپ کے جو مقتدا ہیں, آپ کے جو رہنما ہیں, جن کے پیچھے آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں, کیوں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ ان کا ظاہر کچھ ہے, ان کا باطن کچھ ہے. 2 رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا, ہیں صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. تو میری دیوبندی عوام سے گزارش ہے, خدا را آپ ان کے گربانوں میں ہاتھ ڈالے, پوچھیں انہوں کہ ہمیں کیا کہتے ہو, کرتے کچھ ہو. اور دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ ہم جناب ویسے ہی چھاپ چھپ کے ہم اشتہار آپ کو دے رہے ہیں, تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو اشتہار چھپوا کے دیں اور یہ ایسے ویڈیوز بنائیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, ہم تو مصروف لوگ ہیں. یہ تو آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں. ہاں کسی کو اگر شک ہے کہ جناب یہ جھوٹ ہے, تو بھائی یہ نیچے اشتہار کے, یہ ملتان سے اشتہار چھپا, اقبال رحیمی کاتب بڑا مشہور ہے ملتان کا, اس نے چھاپا اشتہار, آپ ان سے تسلی کر سکتے ہیں. چلیں تب بھی تسلی نہ ہو تو آپ ہمارے پاس تشریف لائیے, پٹرول آپ کا, گاڑی آپ کی, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اسی دن چلیں, دیکھیں وہاں پر جا کر کیا جلوس نکلا ہے یا نہیں.
اور اگر جلوس نکلا ہے اور انہیں نکالا ہے اور بعین ہی وہی سچویشن اور کنڈیشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے۔ تو خدا را اپنوں اور بیگانوں کو پہچانیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق آپ کا پیار نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا، الحمدللہ حضور علیہ السلام کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو صحابہ کرام کی سنت ہے، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ کوئی ایک دلیل ہے؟ بے شمار دلائل ہے۔ تو جناب یہ آپ تک میں نے پیغام پہنچانا تھا، امید ہے آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہوگا، اور عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ آپ اس کو خوب پھیلائیں تاکہ ان حضرات کا منہ بند ہو جائے جو ہم پر مختلف قسم کے فتوے لگاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔